بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوڑنے والے پتھر کا واقعہ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ ایک ہاتھ لمبا اور ایک ہاتھ چوڑا چوکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک کے پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات کا ظہور ہوا، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ دوستو، اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانش ماندانہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ ایک عام دستور تھا کہ وہ لوگ ننگے بدن ہو کر مجمع عام یعنی خلے میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا کہ اس قوم کے ایک فرد تھے اور اس ماحول میں پلے بڑھے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت اور رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس لیے آپ کی عظمت نبوت بھلا اس بے حیائی کو کب گوارا کر سکتی تھی؟ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت پریشان اور بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تو تہبند یعنی لنگی پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی برہنہ یعنی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے، تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برس کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برہنہ یعنی ننگے نہیں ہوتے، اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچے اور ہر بازار میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کے سورس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نازک دل پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا، اور آپ بڑی سوچ اور فکر میں پڑ گئے۔ تو خدا اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بھلا کب تک گوارا فرماتا، اور اپنے ایک نیک رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا خالق عالم کو کب اور کیوں کر اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی؟ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم زدن میں بنی اسرائیل کے بے خدا اور اس کے شک اور شبہات کے بادل چھٹ گئے، اور آپ کی بے عیبی کا سورج آفتاب عالم سے بھی زیادہ روشن اور آشکارا ہو گیا۔ دوستو، اور وہ ہوا یوں کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ یعنی ننگے بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے۔ آپ پکارتے رہے، اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا، مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑاتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم مقدس کا ہر حصہ حسن اور جمال میں اس قدر نوقطہ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال یعنی ناممکن ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد یعنی آدمی کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی عیب ہے۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارات کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔
اس واقعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا، تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ علیہ السلام تبارک و تعالیٰ یہاں آبرو والا ہے۔ دوستو، میدان تیہی میں اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تھا تو اس میں سے 12 چشمہ جاری ہو گئے تھے، جس کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان تیہی میں استعمال کرتے رہے، جس کا پورا واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں پتھر سے یہی پتھر مراد ہیں۔ دوستو، معجزات کو نہ ماننے والے جو ہر چیز کو اپنی ناقص عقل کی عینک سے ہی دیکھا کرتے ہیں، اس پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا ناممکن قرار دے کر اس معجزے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل اس کو قبول نہیں کر سکتی کہ اتنے چھوٹے سے پتھر سے 12 چشمہ کیسے جاری ہو گئے، حالانکہ یہ منکرین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پتھروں میں خداوند تعالیٰ نے یہ تاثیر پیدا فرما دی ہے کہ وہ بال موڑ دیتے ہیں، کچھ پتھروں کا یہ اثر ہے کہ وہ سرکے کو تیز اور ترس بنا دیتے ہیں، کچھ پتھروں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ لوہے کو دور سے کھینچ لیتے ہیں، کچھ پتھروں سے موجی جانور بھاگ جاتے ہیں، اور کچھ پتھروں سے جانوروں کا زہر اتارا جاتا ہے، اور کچھ پتھروں سے دل کی دھڑکن کے لیے داریاک ہیں، اور کچھ پتھروں کو نہ آگ جلا سکتی ہے نہ گرم کر سکتی ہے، اور کچھ پتھروں سے آگ نکل پڑتی ہے، اور کچھ پتھروں سے آتش فشاں پھٹ جاتا ہے۔ جو وہ خداوند قدوس نے پتھروں میں طرح طرح کے اثرات پیدا فرما دیے ہیں، تو پھر اس میں کون سی خلافت عقل اور محال کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس پتھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اثر بخش دیا اور اس میں یہ خاصیت عطا فرما دی کہ وہ زمین کے اندر سے پانی جذب کر کے چشموں کی شکل سے باہر نکالتا رہے، یا اس پتھر میں یہ تاثیر ہو کہ جو ہوا اس پتھر سے ٹکراتی وہ پانی بن کر مسلسل بہتی رہے۔ یہ خداوند قدیر کی قدرت سے ہرگز نہ کوئی بڑی ہے اور نہ کوئی محال ہے، نہ خلاف عقل۔ اس معجزے پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہے جس میں ندیاں بہہ نکلتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ بہرحال پتھروں سے پانی نکلنا یا روزانہ کا چشمہ شاہد ہے، تو پھر بھلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہو جانا کیوں کر خلافت عقل اور محال قرار دیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے شیئر کریں، اور مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔